بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 3-9، آئی ہوپ یو آر فائن۔ ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں دستور سازی کے مراحل۔ آپ کا سوال ہوگا پاکستان میں دستور سازی کے عمل کا مختصر احاطہ کریں۔ جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ پاکستان جب بنا تھا، نوزائیدہ مملکت تھی، تو ابتدا میں اس کے پاس کوئی آئین نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا ملک کی حکومت چلانے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں پھر 1935 کے ایکٹ کے تحت ملک کے نظام کو چلایا گیا۔ تو اب پاکستان میں جو سیاسی قائدین تھے اس وقت کے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ جلد سے جلد پاکستان کا اپنا دستور مرتب کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے قرارداد مقاصد منظور کی تھی، لیاقت علی خان نے منظور کروائی تھی، جس میں انہوں نے دستور کو پاکستان کے نیا دستور مرتب کرنے کے لیے مختلف جو تجاویز پیش کی تھیں، جس کے تحت پھر یہ سارا عمل پروسیس شروع ہو گیا دستور سازی کے عمل کا۔ اب یہاں دیکھیے سب سے پہلی ہیڈنگ جو ہے دستور کی بنیادیں، اس ہیڈنگ کی کو آپ نے کٹ کر دینا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آپ نے اسٹارٹ ہیڈنگ ڈالنی ہے، دستور سازی پر توجہ نہ دی جا سکی، یہ والی ہیڈنگ، اور اسی ہیڈنگ میں آپ پھر یہاں اوپر سے لکھیں گے قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا یقین تو ہو گیا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے وفاقی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کر دی گئی، یعنی ایک ایسی کمیٹی قائم کی گئی جس میں وفاقی اسمبلی کے ارکان جو تھے وہ شامل تھے اس میں۔ مگر آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان ایسے بے شمار مسائل کا شکار ہو گیا کہ دستور سازی پر بھرپور توجہ نہ دی جا سکی۔ جب پاکستان بنا ہے تو اس کے فوراً بعد جو ہے نا دستور سازی کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی، لیکن وہ کمیٹی جو ہے ان مسائل پاکستان کے دستور بنانے پر زیادہ توجہ اس لیے نہ دے سکی کیونکہ پاکستان اس وقت بہت سارے مسائل کا شکار ہو گیا تھا، اور ان مسائل کو حل کرنا پہلے ضروری تھا، اس لیے لوگ اس طرف ان کی توجہ ہو گئی، جس کی وجہ سے دستور سازی کا جو کام ہے وہ التوا کا شکار ہوتا گیا۔ سیکنڈ ہیڈنگ آپ نے یہ حکومتیں بدلنے لگی، اس ہیڈنگ کو آپ نے کاٹ دینا ہے۔ یہاں جو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے سیاسی عدم استحکام، یہ ہیڈنگ آپ نے ڈالنی ہے۔ سیاسی عدم استحکام اور نااہل قیادت کی وجہ سے حکومتیں تیزی سے تبدیل ہونے لگیں۔ سیاسی عدم استحکام کا مطلب ہے سیاسی طور پر مستحکم نہیں تھا ملک، سیاسی جو پارٹیاں تھیں ان کے درمیان بدامنی اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی، اور آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے تھے، سیاسی انتشار تھا ملک میں۔ گورنر جنرل غلام محمد نے ان حالات کے پیش نظر آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ یعنی یہ تمام سیاسی عدم استحکام تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے پہلے والی آئین ساز اسمبلی کو توڑ دیا 24 اکتوبر 1954 کو، اور نئی آئین ساز اسمبلی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اب دستور سازی کے نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی آپ کی اہم رکاوٹ، یہ کیا تھی کو آپ کٹ کر دینا ہے، اہم رکاوٹ۔ دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک اہم رکاوٹ یہ تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں اور مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا۔ مغربی حصے سے مراد ہے کہ یہ جو ہمارے بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، یہ سارے کے سارے جو تھے 4 صوبے، یہ مغربی حصہ تھا پاکستان کا، تو یہ 4 صوبوں پر مشتمل تھا مغربی، جبکہ مشرقی حصے میں صرف مشرقی پاکستان تھا، یعنی کہ بنگال تھا، تو وہ اس میں کوئی بیلنس نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس رکاوٹ پھر اس ہیڈنگ کو بھی ٹھیک ہے ایک حصے پر ایک صوبے پر مشتمل تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے ڈالنی ہے 1 یونٹ بنایا گیا۔ تو جو رکاوٹ آ رہی تھی یعنی کہ بیلنس نہیں تھا آبادی کے لحاظ سے، ایک حصہ جو ملک کا مغربی حصہ تھا وہ 4 صوبوں پر مشتمل تھا، مشرقی حصے میں صرف ایک صوبہ تھا، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اس کو 1 یونٹ کا نام دے دیا گیا۔ اور نیکسٹ پہ یہ دونوں ہیڈنگ آپ نے کاٹ دینی ہے۔ 1 یونٹ نے آسانی پیدا کی، یہ ہیڈنگ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہیڈنگ آئے گی 1 یونٹ بنا دیا گیا، اور اسی میں یہ سارا لکھنا ہے۔ پھر اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ 1 یونٹ کے قیام اور آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کے دستور سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا۔ جب اس کو 1 یونٹ بنا دیا گیا تو پھر دستور سازی کا کام جو ہے وہ کافی حد تک آسان ہو گیا، اور یہاں تک ہمارا دستور سازی کے مراحل ختم۔ اب یہاں پہ دستور بنانے کا مرحلہ جو تھا، عمل جو تھا وہ مرحلہ بعد شروع ہو گیا۔ آخری آپ نے اس کی اینڈنگ کرنی ہے، لاسٹ بالکل لائن الگ نیکسٹ لائن سے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے
نو منتخب وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کے کام کی طرف بھرپور توجہ دی اور اسے مکمل کیا، اور وفاقی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دے دی۔ اس طرح سے ہمارا سب سے پہلا آئین 1956 کا آئین بنا، اور یہ جتنے آپ نے پڑھے یہ اس کے مراحل تھے کہ وہ کون کون سے مراحل سے گزر کر ہمارا دستور بنا۔